ہاں جی، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تمام جو ہیں ہمارے پاس ایسے ہی ہم نے کر لینے ہیں۔ ہم اپنا نیکسٹ پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ کسی قسم کی بھی جو پرابلمس وغیرہ ہیں وہ آپ مجھ سے کریں، بتائیں، اور پریکٹس جب تک آپ نہیں کرتے کسی چیز کی اس وقت تک آپ کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ گرامر سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ پریکٹس ہی ہے جو جس سے انسان جو آگے بڑھتا ہے اور ہر چیز کو سیکھتا ہے۔ لیٹس سپوز اگر ہم بھاگنے کی بات کریں تو جو جتنا بھاگے گا زیادہ وہ اتنا ہی اچھا جو ہے پرفارمنس دے گا جب اس کا کوئی فزیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوگا، جب اس سے کہا جائے گا کہ تم نے جو ہے اپنی اتنے منٹس میں اتنی دیر بھاگنا یا اتنی تیز بھاگنا، وہ تو وہ جانتے ہیں۔ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں پیراگراف نمبر 5۔ دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے اس پیراگراف میں۔ سگنیفیکنٹ چیپٹر، بیٹا سگنیفیکنٹ کا مطلب ہوتا ہے اہم، اور چیپٹر کہتے ہیں حصے کو یا باب کو۔ سگنیفیکنٹ چیپٹر ان دا پرسنل لائف، یعنی کہ جو ذاتی زندگی ہے کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم حصہ یا ایک باب شروع ہوا تھا ود ہز میرج ٹو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ختیجہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا یا ان سے نکاح ہوا۔ وومن آف آؤٹ اسٹینڈنگ ورچو، ایک خاتون جو شاندار خوبیوں کی مالک تھی، ورچو انٹلیکٹ اور ذہانت کی، اینڈ بزنس ایکومن، اور ایک بہت بڑا کاروبار رکھنے والی خاتون تھی، یا جن کے پاس ایک بہت بڑا یا کاروباری فہم کی حامل تھیں۔ وہ ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم باب اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو کہ نیکی، یہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ورچو، نیکی، انٹلیکٹ یعنی کہ ذہانت، جو کہ نیکی، ذہانت اور کاروباری فہم کی حامل ایک عظیم خاتون تھی۔ یہاں پہ ہے نا عظیم خاتون تھی، انڈرسٹینڈ۔ نیکسٹ، شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ انہیریٹڈ، کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے وراثت میں، انہیریٹڈ مطلب وراثت میں حاصل کیا، ہر فادرز پراسپیریس ٹریڈ، یعنی کہ ہر اپنے والد کا کامیاب تجارتی کاروبار، کہ آپ رضی اللہ عنہ نے، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کا کامیاب تجارتی کاروبار وراثت میں حاصل کیا یا پایا، اینڈ مینیجڈ، اور اس کو چلایا یا اس کو پھیلایا یا اس کو سنبھالا، ود گریٹ سکسیس، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ یا بہت بڑی خوبی کے ساتھ، اور وراثت میں یعنی کہ وراثت میں تجارتی کاروبار حاصل کیا یا پایا اور اسے بہت خوبی سے چلایا۔ اپون ہیئرنگ آف دا انٹیگریٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انٹیگریٹی سے مراد دیانتداری، ایمانداری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انٹیگریٹی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بزنس، یعنی کہ کاروبار میں ان کی دیانتداری سے لین دین کا سن کر، شی انٹرسٹڈ ہیم، انہوں نے ان پہ اعتبار کیا، ود دا ٹریڈ ایکسپیڈیشن ٹو سیریا، اور انہیں تجارتی سفر پر شام بھیجا۔ یعنی کہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کے ایک تجارتی قافلے کی قیادت سونپی یا قیادت میں بھیجا۔ ڈیپلی انسپائرڈ بائی ہیز آنیسٹی، بہت زیادہ متاثر ہوئی ان کی ایمانداری سے، گریسفل کنڈکٹ، اور خوش اخلاقی سے یا اعلیٰ کردار سے، اپرائٹ کریکٹر، یہ اس کا مطلب اعلیٰ کردار سے۔ شی لیٹر، بعد میں انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پرپوزڈ میرج تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور اعلیٰ کردار سے وہ بے حد متاثر ہوئیں تو بعد میں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ذریعے یا حضرت ابو طالب کے ذریعے نکاح کا پیغام پہنچایا۔ دیئر یونین، یہاں پہ یونین سے مراد کیا ہے؟ شادی، یعنی کہ ان کا ملاپ ہونا، ملنا، یا نکاح ہونا ہم کہیں گے یہاں پہ۔ دیئر یونین واز بلڈ، یعنی استوار تھا، قائم ہوا، آن میوچل یعنی آپس کی باہمی رسپیکٹ، عزت، اینڈ افیکشن، محبت پر۔ یہ نکاح یا ان کا نکاح باہمی محبت اور احترام پر قائم ہوا۔
حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا stood beside یعنی آپ کے ساتھ کھڑی رہیں as his first supporter یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ پہلی سہارا دینے والی خاتون کے طور پہ کھڑی رہیں، پرووائڈ ایموشنل اور ان کو جذباتی طور پر اینڈ فائنینشیل اور کاروباری یعنی کہ پیسوں کے مالی طور پر سہارا دیا ڈیورنگ دا موسٹ جب بہت زیادہ چیلنجنگ مشکلات کا وقت تھا ارلی ایئرس شروعات میں آف ہز ڈیوائن مشن یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز نبوت کے مشکل ترین دنوں میں صرف مالی بلکہ جذباتی طور پر بھی پورا ساتھ دیا یا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 5 تھا۔ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیانتداری تھی اس کی وجہ سے حضرت ختیجہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور پھر انہوں نے اسی بات پہ اور اسی وجہ سے ان کو آزما کر ان سے شادی فرما لی۔ نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 6 ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپروچ دا ایج آف 40 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے قریب پہنچے یا جب 40 برس کے ہوئے ہی بیکیم ڈیپلی سیڈن سے مراد ہے کہ غمگین ہو جانا، افسردہ ہو جانا، کہ وہ بہت زیادہ افسردہ ہو گئے اینڈ کنسرنڈ بائی دا مورل ڈیکے۔ مورل ڈیکے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اخلاق کی تباہی اور انجسٹس سے کہتے ہیں ناانصافی کو، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے قریب ہوئے پریویلڈ ان مکہ سوسائٹی یعنی کہ پھیلی ہوئی تھی، پریویلڈ ان مکہ سوسائٹی جو مکہ کی جو معاشرہ اس میں پھیلی ہوئی تھی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے معاشرے میں پھیلی ہوئی، یہاں پہ ہے نا پریویلڈ ان مکہ یا مکن سوسائٹی، کہ مکہ کے معاشرے میں پھیلی ہوئی اخلاقی یعنی کہ ڈکے زوال، اخلاقی زوال اور ناانصافی کی وجہ سے شدید افسردہ اور فکر مند رہنے لگے۔ سیڈن سے مراد میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ غمگین یا افسردہ، کنسرن یعنی کہ فکر مند رہنے لگے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم would frequently retreat to the cave۔ ریٹریٹ سے مراد ہوتا ہے پناہ لینا، کسی دوسری چیز کو چھوڑ کے کسی الگ جگہ پہ جا کے پناہ لینا، جیسے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے تھے، تو غار ہیرا میں جا کے پناہ لینا شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیکنگ سولیٹیوڈ اینڈ ریفلیکشن یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہیرا میں اکیلے میں جاتے یا خلوت اختیار کرتے، تنہائی میں غور و فکر کرتے اور سچائی کی تلاش میں مصروف رہتے۔ It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan یعنی کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں ایسے ہی ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن جبرائیل علیہ السلام appeared before him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا پاس حاضر ہوئے with the first revelation پہلی وحی کے ساتھ۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایسے ہی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی وحی کے ساتھ حاضر ہوئے یا لے کر آئے۔ دا اینجل سیڈ یعنی کہ ادا سے مراد کے یہی فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا فرمایا ریڈ، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آئی کین ناٹ ریڈ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ دا اینجل سیڈ اگین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا پڑھیے، اینڈ دین دا فالوئنگ ورسز ور ریویلڈ، اور درج ذیل اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا یا درج ذیل آیات پڑھیں۔ ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھیے یا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا یا جس نے پیدا، کریٹ سے بنایا یا پیدا کیا، کریٹڈ مین جس نے انسان کو بنایا، فرام دا کلاٹ آف کنجیل بلڈ، انسان کو جمع ہوئے خون کے لوترے سے بنایا۔ ریڈ اینڈ دا لارڈ از دا موسٹ باؤنٹیفل، پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ ہو ٹاٹ دا یوز آف پین، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم دیا، ٹاٹ مین انسان کو وہ سکھایا یا علم دیا، ڈیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا، نو کی سیکنڈ فارم کیا ہے نیو، جو انسان کو وہ کچھ دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف اب آئے گا پیراگراف نمبر 7۔ پیراگراف نمبر 7 میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، یعنی کہ دس مومنٹ مارکڈ، یہ وہ مومنٹ ہے یا یہ وہ وقت ہے
This moment marked the beginning of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mission یعنی کہ مقصد ایٹ دا لاسٹ رسول آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آخری پیغمبر یا آخری رسول کے طور پر. یہ لمحہ یعنی کہ دس مومنٹ مارک دا بگن، یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے آخری رسول کے ناطے ہونے سے یا کے طور پر مشن یعنی مقصد کا آغاز یا مقصد کی ابتدا تھا. یعنی کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہی آ چکی تھی، اب آغاز تھا مقصد کا. یعنی کہ یہ لمحہ دس مومنٹ مارک، یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے آخری رسول دا لاسٹ پروفٹ آخری رسول کے طور پر آغاز تھا. دا ریولیشن آف قرآن ناٹ اونلی براٹ اسپرچل، قرآن مجید کی وحی صرف روحانی بیداری نہیں لائی یعنی کہ براڈ اسپرچل اویکننگ نہیں لائی، بٹ آلسو انیشیٹ شروع کرنا، ریڈیکل سے کیا مراد ہے، مطلب خاص قسم کا ٹرانسفارمیشن، ایک اعلیٰ تبدیلی یا بدلاؤ، انقلاب لائی پورے کس میں کیا کہتے ہیں فیبرک آف عربیہ، مورل فیبرک یعنی اخلاقی ڈھانچے میں عرب کے، ان دا سوشل پولیٹیکل سے مراد ہے سماجی و معاشی، کہ قرآن مجید کی وحی نے صرف روحانی بیداری پیدا نہیں کی بلکہ جزیرہ عرب کے، یہ جو یہاں پہ لکھا ہے نا عربیہ فیبرک آف، جزیرہ یا عرب کے معاشرتی جیسے کہ سوشیو پولیٹیکل معاشرتی سیاسی اور اخلاقی نظام میں ایک بہت نمایاں بہت اعلیٰ انقلابی پیدا کی. دا کال ٹو توحید بلیو ان وننس آف اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت پر یقین یا ایمان، چینج ڈیپ مطلب اس نے چینج کر دیا بہت گہری سے، مطلب کہ ریموٹ پریکٹس آف اڈیٹری سے مراد بت پرستی کا جو ایک جاہلانہ نظام تھا، کلاس پریولیج اور ہر کوئی اپنے طبقاتی امتیاز میں جی رہا تھا، سوشل انجسٹس اور جو معاشرے کی ناانصافی تھی. یعنی کہ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت پر یقین، وہ کیسے ایمان، توحید اللہ یعنی کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان کی دعوت نے جاہلانہ بت پرستی، طبقاتی امتیاز یا فرق اور معاشرتی سوشل انجسٹس معاشرتی ناانصافی جیسی گہری جمی ہوئی، یہ دیکھیں نا ڈیپ روٹڈ گہری جمی ہوئی رسومات کو مشکلات میں ڈال دیا یا ان کے لیے ایک چیلنج پیدا کیا. اٹ لیڈ دا فاؤنڈیشنز، اس نے مطلب بنیاد رکھی، فاؤنڈیشنز فار اے سوسائٹی بیسڈ آن ٹروتھ، اس نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو استوار تھی آن ٹروتھ سچائی پر، ایکویلٹی برابری پر، اکاؤنٹیبلٹی مطلب کہ احتساب پر یا جواب دہی پر، اینڈ کمپیشن ہمدردی پر. اس پیغام نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو سچائی، برابری، احتساب، ویکینسی، جواب دہی اور رحم دلی پر قائم تھا. یہ جو کمپیشن کا مطلب ہوتا ہے رحم دلی. دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی. اب دیکھیں دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کی زندگی واز نیور دا سیم اگین، پھر سے پہلے جیسی نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلے جیسی، آپ وسلم کی زندگی مبارکہ پہلے جیسی نہیں رہی، اب پہلے جیسی نہیں رہی. دا سیم قریش ہو ونس، کہتے ہیں وہی قریش جو ایک دفعہ ایڈمائرڈ مطلب کہ جو عزت کرتے دیتے تھے یا بہت زیادہ متاثر تھے یا بہت زیادہ عزت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نو بیکیم اب بن گئے تھے ہی اسٹرینچ اوپوننٹ سے کیا مراد ہے، مطلب کہ پکے دشمن، پکے مخالفین، یعنی کہ ایسے جن کو آپ نے سمجھایا بھی، منع بھی کیا، روکا بھی، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی. وہی قریش جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے اب وہ سخت دشمن یا جانی دشمن بن گئے، ہم جانی دشمن بھی کہہ سکتے ہیں. دے ویوڈ ہز میسیج، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مطلب کہ ایز اے تھریٹ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانتے تھے یا ایز اے ویو کا مطلب دیکھنا ہے، ایسے دیکھتے تھے یا ایسے مانتے تھے ایز اے تھریٹ، ایک خطرے کے طور پر، آف دیئر ٹریڈیشن، ان کی روایات کے لیے، اتھارٹی
اور ان کی طاقت کے لیے، اتھارٹی ان کے اختیار کے لیے، وہ آپ وسلم کے جو پیغامات تھے، آپ وسلم کی جو تبلیغ تھی، وہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ خطرہ ہے ان کی روایات، اوبویسلی کہ ان کے وہاں پہ جو ہے بت پرستی کا ایک نظام تھا، اور آپ وسلم نے کہا کہ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وی آل ہیو ٹو بو آور ہیڈس بفور دا اللہ المائٹی، کہ ہمیں اللہ قادر المطلق کے آگے اپنے سر جھکانے ہیں، ان کے آگے جھکنے ہیں. اور وہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. دا مسلم فیس، یعنی کہ مسلمانوں نے فیس سامنا کیا ریلینٹنس، ظلم کا، ستم کا، پرسیکوشن. اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کا، یعنی مسلسل ظلم و ستم کا سامنا کیا. اکنامک بائیکاٹ، اور ان کا جو ہے بائیکاٹ مطلب کہ ان کو نکال دیا گیا بستی سے، یا ان پہ جو ہے معاشی جو تھی پابندیوں کا انہوں نے سامنا کیا، معاشی پابندیوں کا، اکنامک بائیکاٹ. اینڈ سوشل آسٹریسم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل قطع تعلق کر لیا جائے، کوئی لین دین نہ رکھا جائے. یعنی کہ مسلمانوں کو مسلسل ظلم، معاشی پابندیوں اور سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، ہم یوں کہیں گے. یعنی کہ دوبارہ سنیں کہ مسلمانوں کو مسلسل، جی ایک سیکنڈ، ہاں جی دیکھیں میں یہی لائن بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو مسلسل ظلم، یہ دیکھیں یہ دونوں کا مطلب کیا ہے، ظلم و ستم. ظلم و ستم، یہ اکنامک بائیکاٹ مطلب کہ معاشی پابندیوں کا، اور سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، یا قطع تعلق کا سامنا کرنا پڑا. ڈسپائٹ دس، یعنی کہ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریمین انویورڈ، مطلب کہ آپ وسلم ثابت قدم رہے، اینڈ پریچ، اور تبلیغ کرتے رہے، دا میسج آف اسلام، اسلام کے پیغام کی، یا اسلام کے پیغام جو تھا اس کی تبلیغ کرتے رہے. ود پیشنس مطلب کہ اپنی ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ. وزڈم سے کیا مراد ہے، ذہانت کے ساتھ. اور ریزیلنس مطلب کہ حوصلے کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود صبر، عقل مندی یا دنائی اور ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، یا پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے لیکچر میں، بس یہ بھی کیونکہ 45 منٹس کی ہے ہماری، اس میں ہماری یہ اینڈ نہ ہو جائے. روم کی طرف سے ہم بس ایک اور پیراگراف پڑھ لیتے ہیں. جی بس ایک پیراگراف اور دیکھ لیتے ہیں آج. اس کے بعد جو ہے بیٹا 14 پیراگراف ہیں، اس لیے جو ہے نا چلیں. ایز اوپوننٹ گریو، اوپریشن کہتے ہیں ظلم و ستم کو. جب یا جیسے کہ آپریشن، ظلم و ستم بڑھتا گیا، انبیئریبل، ناقابل برداشت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈیوائنلی کمانڈنٹ ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا. دیکھو مائگریٹ، یہ میں نے اس سے جلدی پڑھ لیا. مائگریٹ کا مطلب کیا ہے، یہ وہی ہے جو ہم نے 9 اور 10 میں پڑھ لیا ہوا ہے. شروع کے پیراگراف 9 کا فرسٹ چیپٹر، اور اب کی جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں 10 کا فرسٹ چیپٹر. جب ظلم بہت بڑھ گیا، یا اتنا بڑھ گیا کہ برداشت سے باہر ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا، یا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. دس مائگریشن، یہ ہجرت نون جانی جاتی ہے ایز دا ہجرہ، مطلب کہ یہ ہجرت کے نام سے جانی جاتی ہے. واز آ ڈیسیزو ٹرننگ پوائنٹ ان اسلامک ہسٹری، یعنی کہ یہ ایک خاص، یہ اہم بدلاؤ تھا یا موڑ تھا اسلامی تاریخ میں. یہ ایک بہت اہم موڑ تھا اسلامی تاریخ میں. ان مدینہ میں دا فرسٹ سوسائٹی واز اسٹیبلش، یعنی کہ اسلامک سوسائٹی واز اسٹیبلش، کہ مدینہ منورہ میں پہلا اسلامی معاشرہ قائم ہوا. دا چارٹر آف مدینہ، یعنی کہ قوانین مدینہ کے، قانون مدینہ کے، ٹھیک ہے، وہاں کے دستور مدون کرافٹ، مطلب ایسے چھانٹی کی گئی انڈر دا گائیڈنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کی رہنمائی کے میں تیار کیے گئے وہ دستور. انٹو پرنسپل، یعنی کہ وہاں پہ جتنے بھی پرنسپل اصول وغیرہ تھے آف گورننس روٹڈ ان سیوک ایکویلٹی، اور وہاں پہ انہوں نے شہریوں کو برابری دینے پہ اس کو قائم کیا. ریلیجیس فریڈم، اور مذہبی آزادی پر. اینڈ رول آف لا، اور ایک مکمل قانون کے حکمرانی پر مبنی. یعنی کہ جو مدینہ ہے، اس کو میں جو مدینہ ہے، مدینہ میں قوانین یا مدینہ کا دستور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تیار کیا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تیار کیا گیا، حکومت کے اصولوں کو متعارف کیا، جو شہری برابری، مذہبی آزادی اور قانون پر مبنی تھا.
یعنی کہ یہ وہاں پہ اس طرح کے قوانین وغیرہ آ گئے اور ان کو آفسروں نے فروغ دیا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں ہم۔ مدینہ کا دستور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تیار کیا گیا، دیکھیں چنکس کر لیں چھوٹے چھوٹے، یعنی آپ وسلم کی رہنمائی میں تیار کیا گیا، حکومت کے اصولوں کو مراتب کرایا انہوں نے، جو شہری برابری، پیچھے گزرا ہے نا ابھی، سیوک مطلب شہری برابری، مذہبی آزادی اور قانون اور قانون کی حکمرانی پر مبنی تھا۔ نیکسٹ ہے اٹ یونائٹڈ، اس نے یکجا کیا، اس نے جوڑا، ڈائیورس کمیونٹیز، مختلف کمیونٹیز کو، ہم کمیونٹیز کو معاشرہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر کوئی بات نہیں، کہ اس نے مختلف کمیونٹیوں کو یکجا کیا۔ ریولوشنری ماڈل آف کو ایگزسٹنس، جو کہ ایک بدلا ہوا یعنی انقلابی ماڈل تھا، جو کہ ایک انقلابی ماڈل تھا فار جسٹس آف، نہیں ایک لائن، ہاں جی ایک لائن رہ گئی، یونائٹڈ کمیونٹیز گرنٹیز پروٹیکشن آف آل سٹیزن، کہ جس نے یہ ضمانت دی کہ تمام شہریوں کی حفاظت کی جائے گی بغیر ان کے فیتھ یعنی کہ مذہب اور ان کے جو ہے نا نسل کو دیکھے بغیر، کہ مطلب کہ اس نے تمام معاشرے کو یکجا کیا یا کمیونٹیوں کو یکجا کیا، تمام شہریوں کو ان کے مذہب یا نسل کے فرق کے بغیر، ٹھیک ہے، یہ ریکارڈلیس میں رہا ہے کہ بغیر، اور ریولیوشن ایک انقلابی ماڈل پیش کیا جو ہم آہنگی، یہ کانسٹیٹیوشن مراد کرتا ہے ہم آہنگی اور انصاف پر مبنی تھا، یعنی کہ اس نے مختلف کمیونٹیوں کو یکجا کیا، آپس میں جوڑا، اور شہریوں کو ان کے مذہب یا نسل کے فرق ریگارڈلیس مطلب کہ فرق کے بغیر، ریگارڈلیس سے کیا مراد ہے کہ فرق کے بغیر ایک تحفظ کی ضمانت دی۔ یہ اس وقت کا ایک انقلابی ماڈل تھا جو ہم آہنگی، یہ کوزیشن سے کیا مراد ہے ہم آہنگی اور انصاف کے اصولوں پر مبنی تھا۔ یہ میرا جی میں اس کے ورڈس میننگ بھی ہم ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز، وہ کس طرح کرنے ہم نے دیکھ لیں۔ سگنیفیکینٹ ہے، چیپٹر ہے، پرسنل مطلب کہ ذاتی، انڈیویجول، پرائیویٹ، اون، ایگزسٹنس، لائف، آؤٹ اسٹینڈنگ، ایکسیلنس، ریمارکیبل، اور انٹلیکٹ مطلب کہ عقلی طور پہ، مائنڈ، ریزن، انٹیلیجنس، یہ تمام جو ہیں یہ اس کے ورڈس میننگز ہیں، آپ اس کو پڑھیں لازمی۔ پراسپیریس آئی تھنک سو لیکچر لمبی، جی بس اس سے پہلے کہ زوم کی ہماری میٹنگ اینڈ ہو ہم یہ جلدی سر انٹرسٹیڈ، ٹھیک ہے، حوالے کرنا، سونپنا، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ڈیپلی، گہرا، پروفاؤنڈلی، انٹینسلی۔ ایک کویشچن آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر کیا یہ انف ہے؟ بالکل انف ہیں، آپ جتنے یہاں پہ میں آپ کو ورڈس میننگ شیئر کر رہا ہوں ہر ویڈیو کے بعد، جیسے فرسٹ ایئر کے ہیں یا 9 نیو کلاس کے ہیں، جی ہاں جی آپ کا بھائی بھی پڑھتا ہے بالکل، تو 9 کلاس میں جتنے میں نے شیئر کیا وہ سارے کے سارے ہی کافی ہیں، ان کو اگر اچھے طریقے سے کر لیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پیپر میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ بالکل عام 40 جو ہے اس کا بھی میں نے لکھا ہوا ہے کنسرن، یہ ہمارے پاس پیراگراف ابھی 5-6 میں گزر گئے ہیں، پریویلڈ، غالب، آجینا، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آپ پڑھیں، دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں، سوسائٹی، معاشرہ، فریکوینٹلی، یہ جو ہمارے اکیڈمی میں لاسٹ میں ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی، اور آپ یہ جو آن لائن بچے پڑھ رہے ہیں ان کے جب ہم نے ٹیسٹ لیں گے جو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ بھی، جی بالکل ویسے ہی، بالکل جی کویشچنز بھی بالکل ہم ساتھ ساتھ، بہت اچھی بات ہے، جو بچے جو ہیں ساتھ ساتھ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ پریکٹس سے ہی آپ لوگوں کی اچھی طریقے سے تیاری ہونی ہے۔ لارڈ رب کریٹڈ جنر، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن کچھ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ ٹرانسفارمیشن، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں گے کہ ووکیبلری کو کیسے ہم یاد رکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، بالکل چیلنج، ڈیپ روٹڈ، گہرے، جو گہرائی تک پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انگرینڈ ہے، جیسے انٹرنسڈ ہے، اسٹیبلشڈ ہے، پریکٹسز میں ہے، کسٹم، رسومات وغیرہ، یہ تمام جو ہیں آپ لوگ اس کو پوز کر کے لازمی دیکھیں۔ ہاں جی، ہاں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ووکیبلری کیسے یاد کرنی ہے، ووکیبلری کیسے پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام جی بالکل یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔
جیسے بے رحمانہ، ابھی بتایا نا آپ لوگوں کو، انڈر ان ییلڈنگ اور پرسسٹنٹ، اور یہ ہراسمنٹ اور پریشن وغیرہ وغیرہ، ظلم زیادتی وغیرہ کر لینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کو دیکھیں گے ہم. پیشنس، اسلام، پریج، آپ اس کو پڑھیں تو صحیح، یہ ایک انف ہے. یہ جتنے میں نے آپ کو ورڈس میننگ دیے ہوئے ہیں، اس سے انشاءاللہ انہیں میں سے آپ کو پیپرز میں آنے ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لی ہیں. تمام ایزی بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، ڈیفیکلٹ بھی ہیں، ایزی بھی ہیں، ہر قسم کے یہاں پہ بتائے گئے ہیں. ٹرننگ پوائنٹ، ٹھیک ہے نا. اہم موڑ دیکھیں، میں نے آپ کو کیا بتایا ابھی اندر پڑھتے ہوئے، اہم موڑ اور ہسٹری تاریخ. جی تھوڑا وقت تو لگے گا بیٹا لرننگ میں، عادت بننے میں. اتنے عرصے سے ویلے بیٹھے رہے ہو. بالکل پیپر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کو آنے ہیں یہ یہیں سے آنے ہیں. اور جی باقی نیکسٹ جو ہمارے پاس لیکچر ہوگا اس میں دیکھ لیں گے کہ تیاری بہتر طریقے سے کیسے کرنی ہے، اور ان ورڈس میننگ کو یاد کیسے کرنا ہے، ووکیبلری کیسے انہانس کرنی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پہ ہم جو ہے بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.